بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، سامعین، آپ کی خدمت میں ہم ٹورنٹو سے حاضر ہیں. آج کی گفتگو کے اندر حصہ لیں گے جناب اظہر سعید صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، پاکستان ٹائمز کے ایگزیکٹو ایڈیٹر رہے ہیں سابق. اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے جناب جنگ کینیڈا کے چیف ایڈیٹر اشرف لودھی صاحب، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جناب عرفان ملک صاحب، بابا عرفان ملک. تھینک یو سر، تھینک یو. اور میں جناب علی آج کے پروگرام کے آپ کو بتاتا چلوں، ہم اس میں کراس ٹاک ہوتی رہے گی. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا فارمیٹ ہوگا، لیکن ہم جو ضروری ٹاپک ہیں ان پہ ہم بات کرنا ضروری سمجھیں گے، ضروری ٹاپک کی بات کرنا ضروری سمجھیں گے. تو آج کا پہلا سوال یہ ہے جو کہ ہم پڑھ رہے تھے، یہ پاکستان میں چل رہا ہے، ایران اور بلوچستان کا درس ایشو ہے کیا؟ کیونکہ ٹی وی کے بہت سے ٹاک شوز آتے ہیں، لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہے کیا، ایشو کیا ہے. اس کے اوپر اگر اظہر سعید صاحب آپ. دیکھیے رانا صاحب، پچھلے پروگرام میں بھی تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی اس ٹاپک پہ، اور معاملہ اصل میں یہ ہے کہ یہ اس کے پوری ایک تاریخ ہے. ایران شروع سے، خاص طور پہ شاہ ایران کے زمانے سے، چونکہ وہ اس علاقے کا چھوٹا تھانے دار تھا امریکہ کے بہاف پہ، تو پاکستان کو اس کے کنٹرول میں دیا گیا تھا. جب شاہ ایران کا خاتمہ ہوا اور خمینی صاحب نے ٹیک اوور کر لیا تو پوری رجیم چینج ہو گئی. جی اس کے ساتھ پالیسیز بھی چینج ہونا تھی. اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ افغان وار کی وجہ سے، اور اس سے بہت پہلے بھی ہمارے سعودیہ سے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں اور آج بھی ہیں. جی ماشاء اللہ. اور میں نے یہی عرض کی تھی کہ ہم لوگ ہمیشہ امریکہ کے اوپر تازیانے دیتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ بہت سے معاملات جو ہیں جو امریکہ ہم سے نہیں کروا سکتا، جس کو ہم ریفیوز بھی کر چکے ہوتے ہیں، تو وہ انڈائریکٹلی سعودیہ کے پریشر کے تحت ہم سے کروا لیتے ہیں. بڑے پاجی کے تھرو، کیونکہ ہم مذہبی طور پہ خادمین حرمین شریفین کو غلام ہیں انفارچونیٹلی. اور یہ ہماری وہ حقیقت ہے، ننگی حقیقت ہے، جو ہم کہہ نہیں سکتے، کیونکہ اس میں ڈپلومیٹک ریلیشنز اور بہت سے معاملات جو ہیں، ہمارے مالی مفادات بھی ہیں، ہماری جو ورک فورس وہاں بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے مزدور بیٹھے ہوئے ہیں، آرمی پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں. آرمی کا مسئلہ ملک صاحب آپ نے اچھا کیا پوائنٹ آؤٹ کیا. آرمی کا مسئلہ یہ ہے کہ تبوک کا جو بارڈر ہے جو اسرائیل کو فیس کرتا ہے، وہاں پہ آپ کی 2 ڈویژن فوج ہمیشہ رہی ہے. اچھا جی. اور اس میں سعودیہ کے ساتھ آپ کا شروع سے یہ پیکٹ ہے ایکچولی کہ ہر دفعہ جب ہم 2 ڈویژن فوج وہاں پہ جائے گی، اس کے عوض ہمیں یہاں پہ آلٹرنیٹ 2 ڈویژن فوج پاکستان میں کھڑا کرنے کے لیے فنڈز دیے جائیں گے. واہ. یہ آن گوئنگ ایگریمنٹ ہے ہمارا. اچھا جی. اس وجہ سے آپ کی فوج جو ہے وہاں پہ ان کی حفاظت کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. اچھا. اور یہ ہمیشہ وہی رہے گی. اور اسرائیل شاید اسی وجہ سے آپ پہ تھوڑا سا اسکیپٹک رہتا ہے کہ یہ کس طرح بہیو کریں گے. تو ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اندرونی اور بیرونی دونوں معاملات میں باہر کی قوتوں کی مداخلت اور ان کے معاملات جو ہے زیادہ اوور پاور کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اپنے مفادات پیچھے چلے جاتے ہیں. اسی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ذکر کر رہے تھے، شاید آپ کا سوال بھی ہے اور آپ اس کو دوہرا دیں تو میں اس پہ بھی آ جاؤں گا. میں آذر بھائی، آپ تو خیر ہم تو آپ سے سیکھتے رہے ہیں، ہمیشہ دیکھتے بھی رہے ہیں. بات یہ ہے کہ بچپن سے لے کے میں اپنی بات کرتا ہوں کہ جی وہ پاکستان کا تیل ہے، جی وہ ایران تیل نہیں نکالنے دیتا، جی وہ تیل کنویں اس طرح ہے تو ہماری طرف سے تیل بہہ کے ایران جاتا ہے. اور لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر تیل ہے تو وہ کون سا پریشر ہے، یا کون سا کوئی ایران نے کو ہم پہ میزائل پھینک دیے ہیں، یا ایران نے ہمیں کو پیسے دے دیے کہ ہم تیل کیوں نہیں نکال سکتے؟ کیا وجہ ہے سر اس کی؟ اصل مسئلہ یہ ہے جی، تیل کا جو مسئلہ ہے یہ پورے پاکستان کا ایک جیولوجیکل سروے ہوا تھا. اچھا. پوری دنیا میں اگر 10 کنویں کہیں کھودے جائیں، ہاں جی، بڑا ہیوی پرائس ہوتا ہے کنویں کا، ہاں اور وہ 10 میں سے ایک کنواں ہٹ کرتا ہے. رائٹ. پاکستان میں جو ہٹ کا ریٹ ہے وہ 6 to 10 ہے، 6 to 10. 60%. اوہ اچھا اچھا ٹھیک ہے، اچھا. دیٹ از دی جیولوجیکل سو سروے، رچ. اچھا شیورٹی جو. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو فائنینسنگ اتنی زیادہ اس کے لیے چاہیے. اچھا. اس طرف کی جو بات ہوتی ہے نا بلوچستان کی اسپیشلی، ہاں وہاں پہ بلوچستان کے جو زمینی ساخت ہے اس میں تیل کا مسئلہ نہیں ہے، ہاں یہ آف شور تیل کا مسئلہ ہے.
اور آف شور ڈرلنگ جو ہے وہ زمین کی نسبت اور زیادہ کاسٹلی مشکل ہو جاتی ہے. مکران کا جو پوری پٹی ہے جی جی وہ آپ کی آف شور ڈرلنگ کے لیے آئیڈیل جگہ ہے اگر آپ کے پاس مناسب فنڈز ہوں. اچھا جی اب چونکہ آپ کی اپنی فائنینشیل حالت شروع سے کوئی اتنی اچھی نہیں رہی, ہمیشہ دوسروں سے مانگ کے اس طرح کھایا ہم نے, اور انفارچونیٹلی آپ اس کو نہیں کر سکتے. اس کے لیے پھر ہمارے لوگ جو ہے مختلف قسم کی تھیوریز چھوڑتے ہیں, جی فلاں نے پریشر ڈالا, فلاں نے ڈالا, یہ کیا وہ کیا. یہ نہیں ہوتا. اچھا جی کیونکہ ہم بات وہی ہے کہ ہم دوسروں کے مفادات کو فوقیت دیتے ہیں اور اپنے مفادات کو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. رائٹ. سو اصل مسئلہ ہم صرف فائنینسز کا. اچھا یہ اگر سادہ الفاظ میں پوچھنا چاہوں اپنے ویورز کے لیے اور اپنے لیے, تاکہ میں بھی کنزیوم کر سکوں آپ کی یہ ساری جتنی بھی فلاسفیکل گفتگو ہے, کہ آسان نہیں سر نہیں بات سنیں نا, میں فلاسفیکل اس لیے کہا کہ ذرا وہ ثقیل ہے نا, وہ ان کی گفتگو تو سادہ نہیں ہوتی. اگر یہ میں سادہ الفاظ میں سمجھوں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہمیں تو وہ کنویں کا نکال سکیں یا اس کو بنا سکیں, تو اس لیے ہم اس کو پرائیویٹائز کر دیتے ہیں یا آؤٹ سورس کر لیتے ہیں. دیکھیں جی, آؤٹ سورسنگ اور پرائیویٹائزیشن بھی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کی اسٹیبلٹی ہو ود ان دا کنٹری. کیونکہ فرض کریں آپ برٹش پیٹرولیم سے کہتے ہیں, تو برٹش پیٹرولیم اگر آتی ہے وہاں پہ تو وہ آپ کے ساتھ جو ٹرمز طے کرے گی. آپ نے آئی پی پی کا ایشو دیکھا ہے, کیا حال کر رہا ہے آپ. مقصد ایک ڈیفیکٹو معاہدے آپ کرتے ہیں, آپ کی بیوروکریسی جو ہے, آپ کے پولیٹیشنز جو ہیں اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ سارے کے سب انوالو ہیں. کسی ایک کو بلیم کرنا بیکار ہے. آپ اپنے مفاد کے تحت کوئی بھی معاہدہ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. جب آپ وہ نہیں کریں گے تو وہ سب کچھ لوٹ کے لے جائیں گے. آپ دیکھ لیں ساؤتھ سوڈان, انہوں نے ایک علیحدہ ملک کریٹ کر دیا. اچھا برٹش پیٹرولیم نے, صرف آئل کی وجہ سے. صرف آئل, جی ٹھیک ہے. انڈونیشیا میں آچے کا پروونس جو ہے وہ کرسچین میجورٹی ہے وہاں پہ, مگر وہ بھی آئل کی وجہ سے انہوں نے اس کو جو ہے اس کو سیپریٹ ایک کنٹری کو ڈکلیئر کروا دیا. ایگزیکٹلی. تو آپ چاہتے آپ کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان ایک سیپریٹ اسٹیٹ ہو جائے گا پھر اگر یہ ہو گیا پاسبلی جو اس ہے پر پہلے ہی بڑا وہ کام اسی کر پہ رہے ہیں. کام کر رہے ہیں. اور مجھے یہ جو ایران کا جو ایشو ہے نا, میں ہمیشہ میرا اپنا ایک تھیوری ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, جو بہت سے لوگوں سے ڈفرینٹ ہے. وہ یہ ہے کہ ایران جو ہے, میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ انڈیا امریکہ کے ساتھ ہینڈز ان گلو کام کر رہا ہے. دوسری طرف وہ انڈیا کے ساتھ بہت اس کے کلوز ریلیشنس ہیں. تیسرا یہ ہے کہ آپ کا جو ریلیجس اسٹرائف ہے, آپ کی جو فرقہ واریت ہے, اس میں دو کنٹریز مسلمان قوم کہہ لیں, امہ کہہ لیں اگر ہے تو, میں اس سے بھی اختلاف کرتا ہوں. جی جی. دو ملک ہیں جو کہ مسلمانوں کو لڑانے میں سرخیل ہیں, ایک ایران, ایک سعودی عربیہ. بالکل ایسا. ٹھیک ہے. انہوں نے سنیوں کو اب استعمال کیا ہے اور یہ شیعہ کو استعمال کرتے ہیں. انفارچونیٹلی بہت سے لوگوں دوستوں کو یہ بات بری لگے گی, مگر یہی فیکٹ ہے. یہ تو اس نے ایڈمٹ بھی کیا پچھلے آنکھیں چرانے سے ہم نے وہابیزم شروع کیا. وہابیزم وہاں پہ شروع کیا گیا پاکستان. ایک تیسرا ملک بھی تھا میرا خیال ہے کہ عراق بھی تھا جو اہل سنت کو. عراق اسی لیے نا, عراق میں یہی دیکھیں نا, مڈ ایسٹ جو پوری چینج آئی ہے وہ ایران کی مداخلت اور ایران کے تعاون سے آئی ہے. وہاں پہ سنی حکومتیں ہٹا کے ساری شیعہ حکومتیں انسٹال کی گئی. ٹھیک ہے. ایون افغانستان میں جس میں کہا جاتا ہے کہ 98% وہ سنی ہیں, اس میں جو ایکچوئل ان کو انڈر پریشر رکھنے کی ان پر جو تلوار ہے وہ ازبکس کی لٹکتی رہتی ہے. تاجک اور ازبک جو ہیں وہ میجورٹی آل اوور دا ورلڈ انہوں نے شیعہ سنی اس لیے کریٹ کیا ہے جب مرضی ان کو کھینچ لیں. وہ یہی تھا نا, پچھلے پروگرام میں نے عرض کی تھی کہ انہوں نے یہ 90s میں رپورٹ باقاعدہ بنائی تھی جس کے اوپر ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پالیسیز بنتی ہیں, فارن پالیسی. اس کا مین تھیم کنکلوژن یہ تھا کہ پچ دا ورس شیعہ ورسز سنی, اٹ ول بی اے پرپیچول کلنگ مشین. ہمیں ایک پیسہ انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ خود ہی نپٹتے رہیں گے آپس میں. لوگ جذباتی ہوتے ہیں نا جی اپنے مذہب فرقے کے بارے میں. اب ایران جو ہے میرے خیال میں یہ کوئی تھوڑا سا نا آپ کی آگ تیز ہوگی بلوچستان میں. آپ نے غور کیا ہے کہ وہاں اس کا آنا, اس کا چلے جانا, اور اس کے بعد امیجیٹ وہ جو نام نہاد مسنگ پرسنس کا ایشو ہے, وہ اسلام آباد میں جرمن سفارتخانہ بھی بیٹھ جاتا ہے اور باہر کی فنڈنگ بھی آ جاتی ہے, اور وہاں بیٹھ کے جناب کام شروع ہو جاتا ہے. سو یہ سارے جو ہیں زنجیر کی کڑیاں ہیں جو جڑ رہی ہیں. تو پروبیبلی وہ چونکہ ڈائریکٹ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے, کیونکہ وہ پھنسے ہوئے ہیں یوکرین میں, پھنسے ہوئے ہیں غزہ میں, تو اس وقت وہ بالکل دھیمی آنچ پہ جو چیز چل رہی تھی اس کو تیز کریں گے.
اچھا سعید صاحب، یہاں پر ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے. میرا نیبر ہے یوکرینین ہے، وہ کہہ رہا ہے جی آپ فلسطین کی بڑی کھپ ڈال رہے ہیں، شور ڈالتے ہیں غزہ کا. ہمارے بارے میں دیکھیں میجارٹی مسلم ہے وہاں پر، ہاں یہ بات یوکرین کے اندر ہماری کوئی بات ہی نہیں کرتا. ہاں بالکل صحیح ہے. وہاں کیوں جی؟ دیکھیں جی، وہاں پہ ایشو جو یوکرائن کا جو ایشو ہے نا، وہ ایکچولی یوکرائن کا ایشو نہیں ہے، وہ یورپ کی انڈر مائننگ ہو رہی ہے. رشیا کا نام لے کے امریکہ جو ہے پورے یورپ کو ڈسٹرائے کرنا چاہ رہا ہے، تاکہ جرمنی اور فرانس جو اٹھ رہے تھے فائنینشلی اور پولیٹیکلی، ان کی ایک گڈ ول بن رہی تھی، یونیفائڈ یورپ جو بنا تھا یورپین یونین، اس کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے. یہ بہت پری میچور بات ہے، مگر سر تھوڑا سا الٹیمیٹ ایکسپلین کریں، بات سمجھ نہیں آپ آئی. دیکھیں کہ ورلڈ وار ٹو میں امریکہ کیسے سپر پاور بنا. ملک صاحب، جی سر. اس نے یہ انشور کیا کہ برٹش امپیرلزم ختم ہو انکلوڈنگ دی ہول آف یورپ از ڈسٹرائڈ، تاکہ وہ ویکیوم کریٹ ہو اور ہم اس میں سپر پاور بننے کی قابل ہو سکیں. ہاں جی. جب وہ واقعہ ہو گیا، یورپ تباہ ہو گیا. ایک خوبصورت سا پیپر پہ مارشل پلان بنا، ہم تمہیں ری ڈیولپ کرنے ہیں، بڑی زیادتی ہوئی ہے، تم ہمارے اپنے لوگ دیکھو، کرسچینٹی بھی ہے، اور ریہیبلیٹیشن ہم تمہاری کریں گے، اس کی ریکنسٹرکشن کی پیسہ بنایا اس میں. اس وقت سے جرمنی اور پورا یورپ جو ہے وہ ذہنی طور پہ، سیاسی طور پہ، سفارتی طور پہ اور اخلاقی طور پہ امریکہ کو غلام ہے. درست ہے. اسی وجہ سے کبھی بھی یورپین یونین جو ہے وہ امریکہ کے خلاف نہیں جاتا تھا. مگر یورپین یونین بننے کے بعد آپ نے دیکھا کہ بریکسٹ کا جو واقعہ ہوا ہے، یورپ کو پتہ چل گیا کہ برٹش جو ہیں وہ ری فل کرنا چاہ رہے ہیں انٹائی کلائمیکس امریکہ کی. امریکہ اگر سپر پاور ختم ہوتی ہے، ان کو پتہ تھا کہ یہ نہیں ہونی ہے، یہ نیچے جا رہا ہے، ٹائم لگے گا. تو انہوں کا خیال تھا کہ ہم یورپین یونین کو سامنے رکھ کے تو ہم دوبارہ سپر پاور بنیں گے. جرمنی اور فرانس کو اس کی فیلنگ ہوئی، انہوں نے وہ کیک آؤٹ کر دیا. اب وہ چیخ رہے. چلیں سر جی، یہ بات تو ہوگی جی. یہ ایک بڑا ٹاپک ہے. یہ ٹاپک کیا کہتے ہیں، دوبارہ اگر لگا کے سنیں گے پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی. ان کی بات پہلی بار سمجھ نہیں آتی کیونکہ لوگوں کو تو چسکا نہیں وہاں پر وہ لوکل پالیٹکس کا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، میں کوئی اتنا پڑھنے والا نہیں ہوں، تھوڑا بہت پڑھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارا فوکس صرف وہ تھوڑا پالیٹکس ہے جی، جو کہ ہم نے اس کو نیشنل ٹی وی پہ اینکریج کے نام پہ ہم نے پھیلایا ہوا ہے. اس کی ہمیں وہاں پہ لوگوں کو یہ اہمیت ہی نہیں پتا اور حیثیت ہی نہیں پتا کہ یار دنیا میں ہمارے بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے، ہمارا کیا حال ہو. چلیں سر، آپ نے یہ بات شروع کی ہے تو یہ اس میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں. عمران خان صاحب نے وہاں پاکستان کے اندر کہا ہے کہ میں نے تو 1.5 سال پہلے ایک کمیٹی بنا دی تھی آرمی چیف سے یا اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے، لیکن جو ہمارے ان کے فالوورز ہیں عمران خان کے، وہ تو آج تک یہی سمجھتے رہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ ٹکر لگا کے بیٹھے ہوئے. یہ کیا سیاست ہے؟ کوئی سیاست نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ بیانیہ کریٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان میں ہمیشہ آپ دیکھیں کہ پالیٹکس اگر دیکھیں، نیشنل پالیٹکس، ملک صاحب آپ کو اختلاف کرنے کا پورا حق حاصل ہے. نہیں، اختلاف وہاں کیا جائے گا جو غلط بات ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے کہ میری ضرورت نہیں ہو سکتی کہ میں ادر بھائی کے سے ملک صاحب آپ نمبر 2 بات یہ ہے کہ چونکہ نالج ہے تو نالج کے بعد نالج میں ہم اضافے کے لیے ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں. اختلاف رائے جو ہے ادر بھائی کے ساتھ مشکل کام بالکل ہونا چاہیے، اسی کا تو مزہ ہے. اچھا خیر، میں آ رہا تھا کہ آپ دیکھیں اگر پاکستان کی نیشنل پالیٹکس کو سمجھنا ہے تو ہمیشہ سے یہ دیکھیں کہ کراچی کی پالیٹکس جو اوریجنیٹ ہوتی ہے ملک صاحب، جی سر، وہ ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. رائٹ، شروع سے کراچی سے 77 کی تاریخ بھی وہاں پاپولر ہوئی، وہاں 10 لاکھ کے جلوس نکلتے رہے. ٹھیک، بھٹو صاحب گالیاں دیتے تھے، آلو خان، بلبلے پاکستان. کراچی سے ہوتی رہی کہ نہیں سر، کراچی میں بہت بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں. اصل خان اس کو لیڈ کرتا تھا کیونکہ تحریک استقلال کو 3 سیٹیں ملتی تھی وہاں پہ. یہ ایسے ہی آپ نے کہہ دیا جس طرح کہ جی شادمی ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے. جب تک گوگل نہیں تھا ہماری ایشیا میں بڑی مارکیٹ وہی تھی. اس لیے پاکستان میں کوئی بھی بندہ، اب عمران سے پہلے دیکھیں کہ جب نواز شریف کہتا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، دیٹ واز انٹائی اسٹیبلشمنٹ اور ان ایکسٹینشن انٹائی آرمی بیانیہ تھا، اس لیے وہ پاپولر تھا.
تو طاقت کے خلاف اصل میں پاکستان کا ایک مزاج ہے کہ طاقت کے خلاف جو کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا جی وہ کامیاب ہو. سلطان رہی. سلطان رہی بڑک باز مظہر شاہ. سو اب دیکھیں کہ انڈیا کے ساتھ فرض کریں انڈیا کے ساتھ ہمارا اختلاف کیا ہے, چلتا رہتا ہے. وہ ان کی بھی لڑائی ہے, وہ بھی ہمیں بڑھ کے مارتے ہیں. وہ پورے برے صغیر کا یہ مزاج ہے. مودی صاحب کون سی توپ چلا رہے ہیں, اپنے الیکشن جیتنے کے لیے ہمارے خلاف باتیں کرتے رہو. پہلے بھی یہ اب بھی وہی کر رہے ہیں. یہ تو علی بابا سے باتیں کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ حالت یہ ہے کہ ضیاء الحق جاتا ہے امرتسر میں, میچ پہ بیٹھتا ہے, رجیب کو پتہ نہیں ہوتا, رجیب آتا ہے, اس کے کان میں کہا جاتا ہے کہ تم صرف ایک ہندو ملک ہو پوری دنیا میں, ٹھیک ہے, میرے پاس جو کھلونا ہے میں تمہیں سب کو ایلیمینیٹ کر دوں گا. ہمارے 56 ملک ہیں مسلمانوں کے, ہم پھر بھی زندہ ہیں. اس کے پسینے چھوٹتے ہیں, اگلے دن ساری فوجیں واپس چلی جاتی ہیں. سو وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم اس چیز کو پرولونگ کریں گے, کیونکہ ہمارے ریسورسز دونوں کے ضائع ہو رہے ہیں. وہاں 1.5 ارب کی آبادی ہے, میری 22 کروڑ کی آبادی ہے, تو 3 ارب کی آبادی جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنگلور جیسا ایک شہر پورے انڈیا کو چلا سکتا ہے؟ انڈیویجولس جو ہیں امیر ہو رہے ہیں وہاں پہ, عوام تو اسی طرح پس رہی ہے. وہ بھی نہیں تو کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ لودھی صاحب آپ کے پاس بڑی خوبصورت گھڑی ہے, ٹائم کا خیال آپ نے رکھنا ہے. اچھا اچھا جی, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ, ویسے میرا تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنا پڑوسی نہیں بدل سکتے تو پڑوسی سے دوستی کر لیں. دیکھیں جس کا طریقہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اب دیکھیں اس وقت جو دنیا کا سچویشن ہے, چائنا امریکہ کی لڑائی بھی چلتی رہتی ہے بیان بازی کی حد تک, وہ کبھی نہیں لڑتے. کینیڈا نفرت کرتے ہیں کینیڈین میجورٹی امریکہ سے, ڈیپ ڈاؤن ان کے اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہے, کوئی اس کے انکار کر کے دکھائے, ان کا میڈیا ان کے خلاف ہے. ملک صاحب سر ایسے ہی ہے. سچ می کریکٹ اف آئی ایم رانگ, نہیں بالکل ٹھیک ہے, مگر یہ لڑتے نہیں. کیوں؟ مالی مفادات. چائنا امریکہ بھی تو نہیں لڑتا. وہ اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ جہاں دیکھیں اکانومی جو ہے وہ پریفرنس, آپ اس میں اپنا دیکھیں کہ آپ کا جہاں مفاد ہے وہاں وہ بات کر لیں, ٹھیک ہے, جہاں مفاد نہیں ہے وہاں کھڑے جائیں. سب یہی کر رہے ہیں. چلیں اس میں پھر مظہر بھائی جو ٹاپک شروع ہو گیا ہے, میں آپ دونوں سے لودھی صاحب سے اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ یہ ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے. مطلب ہے کہ کیوں ہم ان کے ساتھ کیوں ہم تجارت نہیں کر سکتے, کون سے فیکٹر ہیں, کون سے طبقات ہیں جو مخالفت کرتی ہیں, کن لوگوں کا مفاد ہے. اگر ہم گندم فرض کریں, ایک عام آدمی کہتا ہے کہ جی لاہوروں جی گندم منگانی ہے امرتسر تو 50 روپے پہنچ جائے گی, اس کا فریٹ جو ہے سوئٹزرلینڈ تو جو منگانی ہے تو $50,000 پہنچے گا پورا کنٹینر. تو وہ یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ اصل میں اس میں ملک بھائی بات یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈرز جو ہیں سرمایہ دار, اچھا ٹھیک ہے, جن کو فری ہینڈ دیا جاتا ہے اس عوض کہ وہ وہاں کی جو ڈسٹربنس پیدا کرنے والی پولیٹیکل موومنٹس ہیں, اچھا سٹنگ گورنمنٹس کے خلاف چلاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ, تو اس کے بعد ان کو فری ہینڈ دیا جاتا ہے, ٹھیک, کہ تم جو مرضی کرتے رہو. ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ دور سے چیز منگوائیں جس میں ان کو پروفٹ زیادہ ہو. رائٹ, بزنس ہے, پیور بزنس ہے. جی اچھا, میں تھوڑا سا اس سے میں اضافہ کروں گا کہ جب پچھلی گورنمنٹ نواز شریف کی تھی تو نمک یہاں سے جا رہا تھا, بادام یہاں سے جا رہا تھا, وہاں سے ٹماٹر آ رہا تھا, پیاز آ رہی تھی, چینی آ رہی تھی. بڑا مطلب ہمارے کئی جاننے والے تاجر جو تھے وہ بہت کاروبار کر رہے تھے. ہاں, تو اس ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ ان طاقتوں کو کوئی پرابلم نہیں تھی جب تک انہیں مسائل تھے, تو ان کو بھی حصہ مل رہا تھا. تو یہ صورتحال ابھی کیوں خراب ہو گئی؟ کہنے کا مطلب ہے جی وہ ہم یہ نہیں لیں گے, ہم وہ نہیں کریں گے. تو بھائی کاروبار اپنی جگہ, لڑائی جھگڑا سر میں بھی اس میں ایڈ کروں گا جو صاحب نے اس کا جواب دیجیے. اگر آسما جہانگیر ایک موومنٹ چلاتی ہے تو اس کو غدار کہا جاتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ دوستی کرو, فرینڈ شپ کرو, ٹھیک ہے نا جی, اس کا خاص نام رکھا گیا تھا کوئی, ٹھیک ہے جی, وہ تو احمد میر بھی شامل ہے, نہیں سب لوگ شامل ہیں نا جی, کہ بھائی انڈیا کے ساتھ دوستی کرو, اس کو امن کی آشا, تو اس کو غدار کہا جاتا ہے. اور وہی بات اب اگر آ کے انہوں نے باجوہ صاحب نے کی ہے جانے سے پہلے کہ ہمیں اس کے ساتھ دوستی کرنا پڑے گی, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. بھائی اس میں جو وہ کرتارپور والا جو کردار ہے وہ پورا باجوے کا ہے.
نہیں اگر فوج کہے تو اس کا مطلب ہے فوج کہے تو دوستی دوستی ہے, فوج نہ کہے تو وہ دشمنی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. اصل میں رانا صاحب اس میں بہت سی معاملات ایسے ہیں کہ آپ کے لیے سب سے بڑا جو کانٹا ہے وہ کشمیر کا ایشو ہے, رہے گا, آئندہ بھی رہے گا. جتنی مرضی آنکھیں بند کر لیں کہ جنہوں نے وہ کر لیا ہے 370 انہوں نے کینسل کر لیا ہے, مرج کر لیا ہے, مگر اس کی اہمیت اپنی جگہ رہے گی. اب وہ آپ اس کو اتنے ہائپ پہ لے گئے ہوئے ہیں کہ اس سے واپس آنا, اس پہاڑی سے اترنا بڑا مشکل ہو گیا. ٹھیک ہو گیا یہ صحیح. قوم کا آپ دیکھیں, ہماری جیسی نسل جو ہے, ہم سارے اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں, آؤٹ گوئنگ نسل ہے. ہمیں تو یہی پڑھایا گیا, یہی بتایا گیا کہ یہ ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے. ٹھیک ہے, میں خود بھی اس سے باہر نہیں آ لیکن سر میں اس میں سوری فار انٹرپشن, جب لوگ کینیڈا نہیں آئے تھے, امریکہ نہیں آئے تھے, انگلینڈ نہیں گئے تھے اتنی تعداد میں جتنی میں ہم لوگ ہیں, مجھے ایسے لوگ یہاں پر ملے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کا گھر دیکھنا کیسا ہوتا ہے, ہمیں تو ان کے بارے میں یہ بتایا گیا, انڈیا میں ہمیں یہ بتایا گیا. تو سر وہاں پر جو کچھ غلط بتایا گیا انڈیا والوں کو انڈیا میں, پاکستانیوں کو پاکستان میں, یہاں پر آ کر چیزیں کھل رہی ہیں بھی, یہ تو بات ہی کون نہیں ہے. نہیں وہ بات ہے, میں آپ سے اسی کی ایلیبوریشن کر دیتا ہوں. جی اب دیکھیں کہ دونوں طرف کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہی کام کر رہی ہے, وہاں کی فوج بھی یہی کام کر رہی ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ انڈیا میں ڈیموکریسی ہے, آئی ڈس ایگری. وہ ایک شیم ڈیموکریسی ہے, ڈرامہ بنا ہوا ہے. کسی بھی ایون یہاں پہ دیکھ لیں, پینٹاگون امریکہ کو چلاتا ہے. بالکل ہر بڑا ملک کو اس کی فوج فارن پالیسی کو چلاتی ہے, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. ہمارے لوگ وہ شوق ہے وردی پہن کے آگے آنے کا, بس اتنا ہی فرق. جی جی ایسے اور کوئی فرق نہیں. لوگ کہتے ہیں جی انڈیا میں نہیں ہوتا, میں کہ آپ بیوقوف ہیں, ہر جگہ پہ ہوتا ہے. اس کے بغیر ملک چل نہیں سکتا. ملک چلانے کے لیے ہی کام جو ہے کیوں رکھی ہوئی ہے فوج, اگر ملک اس کے بغیر چل سکتا ہے. بالکل. دیکھو جی, ابھی آپ اظہر بھائی نے کہا تھا کہ جی ان کی 1.5 ارب آبادی ہے اور ہماری 23 کروڑ آبادی, ٹھیک ہے سر. اور ایک وہ کہتے ہیں وہ جو سیاچین کا جو میدان ہے اس پہ دونوں کا خرچہ برابر آ رہا ہے سر. پتہ نہیں سال کا میرا خیال ہے اظہر بھائی کچھ نہیں تو $1 بلین ایک تو خرچ ہوتا ہوگا وہ چھوٹے سے. اور آپ سر یہاں 10 کروڑ روپے, 2.5 کروڑ روپیہ یونیفارم ہے ایک سپاہی کا, اور اسپیشلی کینیڈا سے بن کے جاتی ہیں سر. وہ ظاہر ہے. اچھا آپ یہی اندازہ کر لیں کہ وہ ہم اس پہ لڑائی لڑ رہے ہیں, یہاں پر ہزاروں ایکڑ رشیا اور کینیڈا اور امریکہ کی جوائنٹ ہے اپنا لینڈ رشیا کے ساتھ, وہاں کوئی لڑائی نہیں ہو رہی, جلدی شروع ہو جائے گی, ڈونٹ ورری. اچھا وہ تو جب ہوگی وہ ایک دفعہ انہوں نے تیل نکال بھی شروع کر دیا. جہاں پر ہم سر یہ ہو نہیں سکتا. زیادہ تو حاضرین یہاں پر ہم چھوٹا سا وقفہ لیں گے, اس کے بعد پھر ہم حاضر ہوں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اس وقفے کے دوران ہم کیا ڈسکشن کے اندر اگلی ڈسکشن کیا کرتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ رہیے گا, ابھی حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حاضرین, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہیں. اب ملک صاحب کیا خیال ہے کہ لوکل ایشو کو ڈسکس کیا جائے؟ جی سر. اور میں یہ پوچھوں گا کہ ان امپلائمنٹ یہاں پہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہاں کے جو پڑھے لکھے بچے ہیں وہ بہت تنگ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو جاب ہی نہیں مل رہی. یہ بات صحیح. یہاں کے پڑھے لکھے میں کہہ رہا ہوں, جی یہاں کے پڑھے لکھے, یہاں کے کینیڈین بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جاب نہیں مل رہی. پرابلم یہ ہوگی ہے سر کہ پچھلے 3-4 سال میں لبرل گورنمنٹ نے کافی ریلکٹنٹ کہہ رہا ہوں, کافی لچک دکھائی اسٹوڈنٹس کو بلانے, ٹھیک, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو. اور وہ پھر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس, کووڈ کا زمانہ آ گیا 3 سال, 2019 میں انہوں نے لبرل گورنمنٹ نے کہا جی کہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس سے آئے ہیں نا وہ 40 گھنٹے ہفتے میں جاب کر سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, پہلے 20 تھا, ایک دم پہلے 20 تھا, اب پھر 20 کر دیا انہوں نے اس بجٹ میں. ٹھیک ہے, اب وہ جب 40 ہوئے پھر ساتھ انہوں نے اور لچک دکھائی, ان کے PR کارڈ ایشو ہونے شروع ہو گئے, ان کو پرماننٹ ریزیڈنسیز ملنی شروع ہو گئیں. اب اس میں ہر کمیونٹی کے اسٹوڈنٹ, میں تو یہ کہوں گا میجورٹی چھوڑ کے, میجورٹی یہ خاص کمیونٹی کی ہے. نہیں خاص کمیونٹی کا نام لیں یار, کیا کرتے ہیں آپ, پنجابی کمیونٹی سمجھ لیں. دیکھیں وہ کمیونٹی کا 34% جو ان کا کرتا دھرتا تھا اس کو تو کیا ناپسندہ شخصیت کہہ کے نکال دیا گیا, اور اس نے بہت زیادہ پشتنائی کی اس کیسوں کی, ان بچوں کی. اچھا وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو انہوں نے جب یہ لچک دکھائی نا, تو اس میں یہ ہوا کہ چونکہ لیبر
بنیادی طور پہ یہاں جو امپلائمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں، دو طرح کی امپلائمنٹ ہوتی ہے. ایک طرح نصب ہوتی ہے ٹیکنیکل امپلائمنٹ، ایک ہوتی ہے نان ٹیکنیکل امپلائمنٹ. ٹھیک ہے. اب ٹیکنیکل امپلائمنٹ کی جو جابز ہوتی ہیں نا بڑی کم ہوتی ہیں. مثلا آئی ٹی سمجھ لیں، مثلا آپ سمجھ لیں کہ فرض کرو سیل فون کی کمپنی ہے، مثلا آپ سمجھ لیں کہ بڑی فورڈ کمپنی ہے، وہ بڑی کم ہوتی ہے. جو نان ٹیکنیکل جاب ہوتی ہیں وہ 90% لیبر جاب ہوتی ہے. اس میں چونکہ وہ اسٹوڈنٹ تھے، وہ ایک خاص بیک گراؤنڈ سے آئے تھے، پیچھے جانے کے لیے پیچھے دیکھنے کا راستہ نہیں تھا، پیچھے پیسے نہیں تھے، انہوں نے یہاں سروائیو کرنا تھا. انہوں نے کہا جی کہ آپ 50% جو ہے ہمیں $10 دے دیں اور 50% آپ گورنمنٹ ریٹ دے دیں. اچھا. کسی نے کہا جی کہ ڈسکاؤنٹڈ، جی، کسی نے کہا جی کہ آپ اس طرح کریں کہ ہم 40 گھنٹے میں سے آپ 10 گھنٹے ہمیں جو ہے نا گورنمنٹ ریٹ دے دیں، 30 گھنٹے آپ ہمیں $7 دے دیں، $8 دے دیں، $12 دے دیں. جب کہ ریٹ $16 جو کہ ٹھیک ہے، وہ سارے ایڈجسٹ ہو گئے. اب آپ ٹیم ہارٹنس پہ چلے جائیں، میکڈونلڈ پہ چلے جائیں، کسی بڑے اسٹور پہ، ایون مسلم حلال جو فوڈ چینز ہیں ان پہ چلے جائیں، تو آپ کو وہ اسٹوڈنٹ کام کرتے نظر آتے ہیں. اب اس میں انفارچونیٹلی ہوا یہ، جب پاکستانی کمیونٹی کی بات کرتے ہیں، ہمارے بچے جو ہے نا، یا تو ہم ان کو تربیت نہیں دیتے، یا ہم ان کو اتنے لاڈ میں رکھتے ہیں کہ وہ تو چھوڑو جی لیبر جاب ہم نے نہیں کرنی، ٹھیک، ٹیکنیکل اسٹڈیز ہم نے نہیں کرنی، پلمبر کے کورس ہم نے نہیں کرنے، الیکٹریشین کے کورس ہم نے نہیں کرنے. ہم نے تو جی وہ آئی ٹی کی جاب کرنی ہے جی، $30,000 سال کی ملے گی، اور دوسرے سال 1.5 سال بعد نوکری جائے گی، پھر نئی کمپنی ڈھونڈیں گے، 4 مہینے بے روزگار رہیں گے، ماں باپ کے گھر بیٹھے ہوئے. ہماری کمیونٹی کا اسٹوڈنٹ کا بیہیویئر کچھ اور ہے. نہیں، ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے نا ہے ہی نہیں. ہمارا اسٹوڈنٹ تو بائی بورن ہے. پاکستان سے بہت پاکستان سے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ. ابھی آپ چلے جائیں شیرڈن کالج کی کینٹین پہ کہیں چلے جائیں، آپ کو اسٹوڈنٹ نظر نہیں آئے. میں وہ اسٹوڈنٹس کی بھی بات کر رہا ہوں، لیکن میں چونکہ آپ نے تو میں کینیڈین جو بچے ہیں ہمارے ان کی بھی بات کر رہا ہوں. ان کے لیے جابز نہیں ہیں. ہم جاب اس لیے نہیں ہے رانا صاحب، اس میں ہمارا بھی قصور ہے. ہمارے بچے ٹیکنیکل سٹڈیز میں نہیں جاتے، الیکٹریشین نہیں بنتے، پلمبر نہیں بنتے، کنسٹرکشن ورکر نہیں بنتے، کرینز نہیں چلاتے، پولیس میں نہیں جاتے، فوج میں نہیں جاتے، فائر بریگیڈ میں نہیں جاتے. ایک محکمہ ہو تو میں آپ کو نام بتاؤں نا، یا تو آوے کا ہوا ہی الٹا ہو، یا تو وہ کہتے ہیں جی آئی ٹی کا کورس کر لیا ہے، 30,000 کی جاب ڈھونڈنی ہے، 6 مہینے لگا کے جاب ڈھونڈتے ہیں، 6-7 مہینے جاب کرتے ہیں، پتہ لگتا ہے کمپنی کا پٹھا بیٹھ گیا، جاب چلی گئی. یہ بڑی انفارچونیٹلی بات ہے. اگر گلا کرنا ہے نا گلا، تو اس سے پہلے اپنی رسپانسبلٹیز بھی پوری کریں. اب وہاں جا کے آپ کہتے ہیں جی میرا کرنیل نہیں جرنیل، جس طرح ابھی اظہر بھائی بھی بات سب سے بات ہو رہی تھی، فوج کی اتنی عزت ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے میں انسپیکٹر بن جاؤں، میں یونیفارم کی یہاں یہ کہتے ہیں نہیں فوج نہیں جانا یار، کافراں دی فوج، کیا کافراں دی فوج نہیں جانا ہے. اچھا، فوج ہے کوئی کچھ نہیں ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ نہیں ملتا، یہ ویو ہے لوگوں کی. پولیس کی بات ہوتی ہے، پولیس میں ہمارے لوگ اب جانا شروع ہوئے، لیکن پنجابی کمیونٹی دیکھ لیں، عرب کمیونٹی دیکھ لیں، پولیس میں کتنی ہوگی. ہمارے بچے پلمبنگ کا ٹھیکیدار نہیں بنتے، پلمبنگ کا کورس کیوں کریے، اسی کسی کا کموڈ کیوں ٹھیک کرنے جائیے، پیسہ اس میں $400 آپ کو ایک دن میں اگر ملتے ہیں تو اس سے بڑی جاب کیا ہو سکتی. تو یہ سارے فیکٹر ملا کے میرا خیال ہے صورتحال تھوڑی سی بہتر اس لیے ہوگی کہ اب اس بجٹ میں کینیڈین گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ 20 گھنٹے سے زیادہ جاب نہیں کر سکیں. میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا صورتحال بہتر ہو. دیکھیں بات آپ کی بڑی اچھی ہے کہ وہی والی بات آ گئی کہ جو پالیسی بناتی ہے، اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے، یہاں پر جو اسٹوڈنٹس کا جو بحران ایک کھڑا کر دیا، وہ ایک ممبر پارلیمنٹ جس کا نام نبدید بینس تھا، اس نے یہاں کھڑا کیا کہ جتنی سیٹیں نہیں تھی اس سے زیادہ اسٹوڈنٹ. کیا انتظامیہ نے نہیں پوچھا اس سے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ان کی بورڈنگ نہیں ہے، رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. بھائی آپ دیکھیں پارکوں میں ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں، اور ایون ہے نا لڑکیاں بھی بھائی ٹینٹوں میں رہ رہی ہیں. یہ حالت بن گئی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس ٹائم انتظامی امور کے لوگ جو تھے کیا دیکھ نہیں رہے تھے کہ بھائی ہم یہ کیا کر رہے ہیں. ہمارا بچہ آنا ہوتا ہے تو اس پہ سیکیورٹی چیک لسٹ میں ڈال دیتے ہیں. یہ کیسے واقعہ ہو چکا ہے، اس میں اضافہ کرتا ہوں میں آپ کی بات. ایشو ہاں ایشو ہے یا نہیں ہے، پر کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بے روزگاری انہوں نے خود پیدا کی. اصل میں دیکھیں جی بات یہ ہوئی ہے کہ
انہوں نے سارے معاملات پھر وہی معیشت پہ آ جاتے ہیں. جی سر. ان کے مالی مفادات انڈیا سے زیادہ ہے. ہم انڈیا کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ٹھیک ہو گیا. آپ ان کی وہاں پہ وہی بات ہے کہ 1.5 ارب کی آبادی جو ہے وہ جابز نہیں دے سکتی. ٹھیک ہو گیا. پنجاب کے لوگوں کا یہاں پہ آنا اس وجہ سے ہے کہ پنجابیوں کو یہ بات بہت دیر سے سمجھ میں آتی ہے. یہ انڈین گورنمنٹ کی 2 pronged اسٹریٹجی ہے کہ پہلے انہوں نے وہاں پہ ایسی سچویشن کریٹ کی کہ لوگوں کو جابز نہ ملے, ان کو ٹائٹ کیا, وہاں پہ ڈرگ کا عام کیا, ان کو نشوں پہ لگایا, ماں باپ پریشان ہونے شروع ہو گئے. اس کے بعد جب سے ان کی اسرائیل سے دوستی ہوئی ہے تو انہوں نے اسرائیل سے ایک پیج لیا فلسطین کے ٹائپ میں, اس کو کشمیر اور پنجاب میں امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا. اب ہو یہ رہا ہے کہ لوگ اپسیٹ ہو کے وہاں سے زمینیں بیچ کے بھاگ رہے ہیں. اس کا فائدہ ان کو یہ ہوا کہ چونکہ کوئی بھی تحریک جو ہے ان کی جو میجر ان کی کانٹا ہے وہ خالصتان کی تحریک, وہ نوجوانوں سے چلانی تھی. نوجوان سارے نکال دیے تنگ کر کے. اب بوڑھے بابے جو وہاں پہ رہ گئے ہیں وہ تو نہیں لڑیں گے نا. سر تنگ کر کے نہیں, ان کو اتنی سہولتیں دی ہیں کہ ان کے جو بھی آئی ایس اور دوسرے فارم ہیں وہ ایسے ایسے کر کے فل کر کے تو سارے ادھر وہ پہنچی جا پوری رہی ایک مافیا وہاں پہ کام کرتی ہے. IELTS کے جو سرٹیفکیٹس ہیں ہر بینڈ جو ہے 1 لاکھ روپے میں بکتا ہے. اچھا, یہ مجھے کئی بچوں نے کہا کہ 1 لاکھ ایک بینڈ جو اچھا مزے کی بات ہے کہ یہ پوری ایک مافیا کریٹ ہوئی ہے یہاں پہ. جو ایک کمرے میں اور ایک ویئر ہاؤس میں جو کالجز بنے ہوئے ہیں اس میں میجورٹی اس کے پیچھے جو ہے ان کی کمیونٹی کے امیگریشن کنسلٹنٹس ہیں. دے اون اٹ. وہاں ان کے آفیسز ہیں, یہاں انہوں نے کالج کھولے ہوئے ہیں اور وہاں سے ان کو لاتے ہیں اور اس پریمس پہ لاتے ہیں کہ ہم تمہیں PR دلوائیں گے اور یہ آسان ترین راستہ ہے. وہاں ان سے 25 30 لاکھ روپے لیتے ہیں. یہ ایکچوئل صورتحال ہے اس ساری امیگریشن. لیگل وے ہے نا. یہ ایک انلیگل وے ہے. لودھی صاحب بھی مجھے بتا رہے تھے وہ کیا ہوا جی وہاں پر 8واں میں. ہاں 8واں میں وہ جی ہمارے جو امبیسڈر صاحب ہیں ویسے ہی بڑے راجہ اندر ہیں وہ, تو انہیں بڑے شوقین ٹائپ آدمی لگتے ہیں مجھے. نام کیا ہے ان کا نام جی جنجوا کر کے نام ہے. تو وہ صاحب نے ابھی پہلے بھی ایک کوئی اپنا جولری شو کروایا. ان کے کوئی دوست ہیں DMG گروپ کے ریٹائرڈ, ان کی بیٹی کا اور ان کے بیوی کا وہ اسٹور تھا. تو انہوں نے جناب پورا زیر اہتمام ہائی کمیشن آف پاکستان کے وہ کروایا. اور اس میں وہ میرے خیال سے اگر ماڈل دیکھیں تو وہ بھی پورے کپڑوں میں نہیں ہے. تو چلے کرائیں ضرور کرائیں, پر یہ جب ریٹائرمنٹ ہونے کے قریب یہ سرکاری افسر جو کام شروع کرتے ہیں کہ آخری ٹائم پہ جناب ہم نے یہ پیسے اکٹھے کرنے ہیں, بل ہم نے گورنمنٹ کو ڈال دینا, باقی خرچے انہوں نے. گورنمنٹ کو کیسے بل ڈالیں گے بھائی؟ جیسے آگے ڈلتے ہیں, جیسے ابھی پچھلے دنوں ایک بندہ ہی ہم اس کو کلچرل شو کہہ دیں گے. بھائی انہوں نے کہا ہے نا, میں آپ کو دکھاتا ہوں, پروف ہے میرے پاس. اچھا, کہ زیر اہتمام ہائی کمیشن آف پاکستان آپ 2 تاریخ کو پھر ایک پروگرام ہونے جا رہا ہے فیشن شو. کہنے کا مطلب ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ثقافت کو اجاگر کیا جائے. نہیں بھائی, اجاگر کیا کیا جائے گا؟ جو جاب ہیں آپ کی پاکستان کے لیے, سفارتی تعلقات کی بات نہیں کرتے, آپ کو کاروبار کی بات نہیں کرتے, کوئی فنڈنگ یا کوئی کاروبار وہاں لے جانے کی بات نہیں کرتے. 8 10 افسر ہیں. نہیں پاکستانی ثقافت یہ کاروباری مسئلوں میں کیوں جاگتی ہے؟ یہ جاگتی ہے سر. یہاں ٹورنٹو میں بھی آج سے چند سال پہلے جاگی تھی. لودھی صاحب کو پتا ہے کہ یہاں بھی انہوں نے قائد اعظم کے مقبرہ بنوایا, فلانا کیا, یہ کیا, وہ کیا. اس پہ سنا ہے کوئی $75,000 خرچ ہوا تھا. تو یہ جاگتی ہے یہ. اچھا نہیں, پر دیکھیں نا اس ملک کے ساتھ تو آپ برا بھلا کر رہے ہیں بھائی. آپ 3 مہینے رہ گئے آپ کے, تو آپ کو آج یاد آیا جہاں پہ پریس وہ بیٹھا ہوا ہے, کمرشل تاشی بھی بیٹھا ہے, اس کی کوئی جاب نہیں ہے, وہ کوئی کام نہیں کر رہا. ڈائریکٹ ہائی کمشنر ہی انوالو ہوتا ہے ہر چیز میں. اور میں تو بالکل پروٹیسٹ کروں گا. اور میں نہیں, آپ نے 2 چیزیں یہاں پر کی ہیں, سب ذرا غور کریں. آپ کو یہ اعتراض ہے کہ پریس اٹیچی کے تھرو ہونا چاہیے, یا یہ اعتراض ہے کہ اس طرح کے شوز نہیں ہونے چاہیے ریٹائرمنٹ کے قریب؟ بالکل بھائی, جو پالیسی نہیں ہے آپ وہ کام کر رہے ہیں جس کے لیے لوگوں کو جو یہاں پریشان پھر رہے ہیں ان کے آپ کام نہیں کرتے. جو آپ کی ذمہ داری ہیں وہ آپ پوری نہیں کرتے. اور یہ آپ اپنے دوستوں کو, ان کی بیویوں کو اور وہ بچیوں کو خوش کرنے کے لیے آپ یہ فیشن شو بھی ہو رہا ہے, جیولری شو بھی ہو رہا ہے. جو جیولری نہ پاکستان میں بنتی ہے
اور نہ سر جی ٹریننگ دیکھیں، ٹریننگ بھی ان کی نہیں ہوتی نا، آپ کو جو ہر بیوروکریٹ اپنا ہی کام کو، یہ ساری بیوروکریسی اپنے آپ کو بیوروکریٹ کہتی ہے، ملک صاحب ٹھیک ہے جی. جس طرح مثلا میں سوری ادھر بھائی جی جی ایک منٹ پلیز پلیز. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی یہاں کمرشل تاشی ٹورنٹو میں بھی بیٹھا ہوا ہے، آج تک کبھی کسی وہ اس نے کینیڈین کوئی کسی کو عشائیہ دیا، کسی سے ملا جا کے، وہ ٹورنٹو میں ہے ویسے نہیں ملا. ہاں نہیں ابھی آیا جی، ابھی ہے، پہلے بھی تھا، پہلے بھی کافی تھا. تھے. اچھا بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹیاں تو سر انجام ایک کمرشل تاشی نے تو 12 کروڑ روپے پاکستانی جناب وہ خرچ کرا کے چلا گیا، کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل لیڈر کا سالہ تھا. ہاں مطلب اس کی تو جاب نہیں تو تھی، یہ اس کو اس یہاں طرح- انہوں نے بھیج دیا. نام کیا ہے؟ نام لیں. عادل شاہ. اچھا ہاں جی عادل شاہ. اور بڑا جناب انہوں نے مونچھیں شونچیں رکھی ہوئی تھی، اور ان کے پاس کہتے تھے ایک بندہ میں بھی لے گیا، انہوں نے کہا جی میں کیا کروں جی. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ان کا کام ہے ٹریڈ بڑھانا ہے ان کی. دیکھیں میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. یہاں انڈیا کے ایک ہائی کمشنر ہوتے تھے پہلے، کونسل جنرل انڈیا کے یہاں ٹورنٹو میں رہے، ان کا نام مترا تھا، یاد ہوگا، مترا جی بالکل بڑے اچھے شاعر، بڑا اچھا شاعر جو اردو کے 2-3 بہترین شاعر. مصرا مشاعروں میں سنا ہے. جناب کوئی پاکستانی کمیونٹی کا فنکشن ان کے بغیر نہیں ہوتا تھا. کیا وجہ تھی؟ ہر مشاعرے میں ان کو بلایا جاتا تھا، شیروانی پہن کے شعر پڑھتے تھے، کوئی سیاسی بات نہیں کرتے تھے، کوئی پاکستان کے اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات نہیں کرتے تھے. ہمارا جو بیوروکریٹ وہاں سے چلتا ہے اس کو یہ ایک تقریر دے دی جاتی ہے کہ ہم کشمیر فتح کرنے کے لیے دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں. بالکل وہ مشاعرہ ہو، اس کو نہیں پتا سامنے انڈین بیٹھے ہوئے. ابھی اظہر بھائی نے جس طرح آپ لوگوں نے کہا کہ انڈین پاکستانی ہندو مسلم کمیونٹی، یہاں آ کے ہمیں پتہ لگا کہ یار ہندو بھی اچھے آدمی ہوتے ہیں، پاکستان میں بیٹھا میں بھی گالیاں نکالی جا رہا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، کوئی مشاعرہ میں نہیں ہوتا. تو ان کی اتنی پی آر ہوتی تھی کہ ہر پاکستانی کمیونٹی کا فنکشن میں ان کو فخر سے بلایا جاتا. ان سے یعنی مجھے یاد ہے کہ ایک جو انڈین سینٹر ادھر ہے اس میں ایک اسٹوڈنٹ تھا، تو اس نے کہا جی کہ میں نے وہ اپنا ریزیومے بنوانا سیکھنا ہے. تو انہوں نے مشرا جی نے کہا کہ آپ انڈین ادھر چلے جائیں. تو انہوں نے کہا جی میں پاکستانی ہوں. اس نے کہا بھائی آپ اس وقت کینیڈین پی آر پہ آئے ہو نا، آپ کینیڈین، آپ جاؤ ادھر. یہ ان کی سارا سینٹر انہوں نے بنوایا، جو آج بھی ٹورنٹو کا سب سے بڑا سینٹر، کینیڈا کا سب سے بڑا سینٹر ہے، جو کہ سٹیزن شپ کی، فارم کی، امیگریشن کی تمام تر سروسز وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن پیش کر رہے. اچھا جی چلیں وہ بات آپ نے کی. ہم جو 4 لوگ بیٹھے ہیں اس وقت، ہم 4 لوگ، ملک صاحب ماشاءاللہ بڑے جانے پہچانے، ان کا بڑا نالج ہے، لودھی صاحب ہیں، اظہر صاحب ہیں، اور میں. یقین جانیے ہم سب میں سے کسی ایک کو بھی کونسل کیا اس کا نام ہے، ہائی کمشنر کے نام کا نہیں پتا. وہ پچھلے دنوں آئے کوئی یہاں پر ملاقات ٹورنٹو کے دورے پہ آئے، اور وہ یہاں پر اپنا ڈی اے ٹی اے بنا کے واپس چلے گئے. نہ انہوں نے یہاں پر کسی پریس کانفرنس سے بریف کیا، کچھ نہیں. مطلب ہر آدمی یہاں جو وہاں سے آتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جناب سب سے بڑا افسر میں ہی اصل ہوں. میں لودھی صاحب میں معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ ان کی تربیت، ان کی سائیکالوجی اس طرح ڈیولپ کی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو آپ کا اپنا افسر سمجھتے ہیں. وہ آپ کو عوام کا حصہ نہیں، اپنے آپ کو عوام کا حصہ نہیں سمجھتے. پہلی بات ایسے ہی آپ ان کے ٹریننگ کالج میں نہیں جا سکتے بغیر اجازت کے. ایسے ہی کیوں؟ قوم کا حصہ ہے نا، قوم کا ایسٹ ہے، کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے. بالکل وہاں ایم این اے ایم پی اے نہیں جا سکتا، نہیں چاہ سکتے. جا کے دکھائے. صحیح کیا ہے. آئی جی پولیس اندر بیٹھا ہوتا ہے، باہر 4 ایم این اے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جرت نہیں ہے کہ وہ جا کے کہیں جی مجھے کیوں باہر بٹھایا ہوا ہے. ٹھیک، وہ اندر وہ چائے پی رہے ہیں، گپے لگا رہے ہیں آپس میں. سو بات یہ ہے کہ یہ بیوروکریسی جو ہماری وہاں پہ تربیت ہوئی ہے، ایک تو ان پہ برٹش کلچر بھی تھا، جن کی پاکستان کے لیے سوائے اس کی کوئی نہیں ہے کہ وہ پڑھے لکھے تھے. ان کو موقع لگا، انہوں نے مسلم لیگ کو ہائی جیک کیا، اور یہ سوچ کے آئے کہ ہم وہاں جائیں گے تو یہ ملک ہمارا ہے. اور ان کا سرخیل کو قدرت اللہ شہاب تھا، جس کا شہاب نامہ پڑھ کے سارے اس پہ الگ سے بات کریں گے جو اس وقت تک اس لیے لیے اجازت دیجیے. مینٹیلٹی یہی ہے. نہیں ٹھیک ہے، یہ نہیں آپ سب کو غصہ آ جائے گا. چینج آ گئی نا، وہ وہی والی بات جو میں کہتا ہوتا ہوں کہ جناب جو بعد میں پڑھ لکھ گئے انہیں کیا پھر سانتے پتہ نہیں سی کہ ڈاکے اسرا پیندے نے بچہ پڑھاؤ.
ہاں کہ پٹواری بھی لگے گا. علیحدہ ڈبیٹ ہے رانا صاحب کے بقول, اس پہ ہم ایک پورا ایک ٹاپک پورا کریں ایک گے کہ پروگرام اس کی کریں گے. وجہ کیا ہے اور انہوں نے کس طرح اپنی فیملی اس کو چڑھایا ہے. نہیں سر یہ بھی بات کریں گے ہماری تاریخ, ہمیں مطالعہ پاکستان سارا کچھ غلط پڑھایا گیا ہے. ہم جہاں سے ڈی ٹریک ہوئے ہیں, ملک صاحب جو بات کر رہے تھے کہ انڈین اسٹوڈنٹس ایک اسپیسیفک ایک کمیونٹی کو یہاں پہ نرچر کیا گیا ہے بائی ڈیزائن کیا گیا ہے. ہر مہینے 22,000 انڈین اسٹوڈنٹ پیئرسن ایئرپورٹ پہ لینڈ کر رہے ہیں. بالکل کر یہ کل کو یہ ریفرینڈم کرائیں گے خالصتان کے لیے, ووٹ تو ٹھیک نہیں پانا, بندے کو نہیں ہونا. سر اس کے لیے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. بہت شکریہ ملک صاحب, بابا جی, تھینک یو سر. بابا عرفان ملک صاحب, اشرف لودھی صاحب, اظہر سعید صاحب, بہت شکریہ. یہ پروگرام ایسا جی زبردستی بند کرنا پڑتا ہے, اور آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں برداشت کیا. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.